السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اور متبرک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور قیامت تک ان کے تمام پیروکاروں پر۔ اس ویڈیو میں ہم اسلام کے چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مختصر سوانح حیات پیش کرتے ہیں۔ ان کا پورا نام علی ابن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم کے خاندان سے تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور انہوں نے جلد ہی اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے والد ابو طالب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے اور قبا کے متولی تھے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو طالب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ہاتھی کے واقعے کے 30 سال بعد 17 مارچ 599 عیسوی کے مطابق 13 رجب بروز جمعہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ جنت کی بشارت دینے والے 10 آدمیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی اور اتنی جلدی اسلام قبول کر لیا۔ وہ ایک ممتاز عالم، ایک بہادر سپاہی، ایک قابل ذکر سنیاسی اور ایک قابل ذکر خطیب تھے۔ مزید یہ کہ وہ قرآن مجید کے ذخیرہ کرنے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر ثانی کرنے میں مصروف تھا۔ جب علی رضی اللہ عنہ کی عمر 5 سال تھی تو قریش پر قحط پڑ گیا، جس نے مکہ کی معاشی حالت کو متاثر کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا العباس سے بحران کے وقت ابو طالب کی مدد کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے ابو طالب کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی پیشکش کی، جیسا کہ عباس نے جعفر کی دیکھ بھال کا انتخاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور بچپن میں ہی ان کو ہر طرح کی شفقت و محبت عطا کی، جس نے ساری زندگی ان کو متاثر کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پرورش پائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشن ملا تو علی رضی اللہ عنہ تھے۔ بچپن سے پہلے مسلمان ہونا۔ ایک مرتبہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے نماز کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے صحیح دین ہے، جو اللہ کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کرتا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا، اور اس کے بارے میں اپنے والد ابو طالب کو بتانا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس معاملے کو پوشیدہ رکھنے کو کہا۔ اگلی صبح علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد کے خوف سے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا، لیکن جب ابو طالب نے انہیں پہچان لیا تو انہوں نے اس کی منظوری دی اور اس پر قائم رہنے کو کہا، جبکہ ابو طالب نے اپنے مرحوم باپ کے دین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہے کہ اللہ کی اجازت کے انتظار میں مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں، جبکہ آپ کے صحابہ نے جلد ہجرت کی۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ناپاک سازش کی تفصیل بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اس رات اپنے بستر پر نہ سوئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کی نقالی کر سکیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے گھر سے بحفاظت نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد کے طور پر مشہور تھے، اگرچہ انہوں نے آپ کے مشن کو قبول نہیں کیا۔ مکہ کے لوگ آپ کی حفاظت میں نقد اور سونے کی اپنی امانتیں رکھتے رہے۔
یہ علی رضی اللہ عنہ ہی تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا کہ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے وقت مال ان کے مالکوں کو واپس کر دیں گے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ ہجرت کر گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے سفر میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں کیونکہ انہوں نے یہ طویل سفر اپنے پیروں پر چلتے ہوئے گزارا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور اللہ سے علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں بھیجیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ملک کی بنیاد رکھی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان اخوت کی حدیں پیدا کرنے کے ساتھ شروع کیا، مسجد کی تعمیر کی، مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدے کی توثیق کی، دستے بھیجنے شروع کیے اور مجموعی طور پر ایک نئے معاشرے کی تشکیل کی۔ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہونے، ان کے حکم پر عمل کرنے اور آپ کی رہنمائی سے سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، جو دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک تھیں۔ ان کی والدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھیں۔ غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ اس طرح علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹوں فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے باپ ہونے کا اضافی اعزاز حاصل ہوا۔ کلثوم رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ سے اس قدر قابل اعتماد اور قابل اعتماد تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کاتبوں میں سے ایک مقرر کیا جو قرآن کریم کے متن کو لکھتے تھے، جو ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ جیسے ہی اسلام پورے عرب میں پھیلنا شروع ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے مساج کرنے اور اسلامی ہدایات کا اعلان کر کے نئے اسلامی نظام کو قائم کرنے میں مدد کی۔ مزید یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی گئی کہ وہ صلح حدیبیہ کو لکھ دیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان ہوا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یمن بھیجا گیا۔ اس پر کئی تنازعات طے کرنے اور مختلف قبائل کی بغاوتوں کو ٹھکانے لگانے کا بھی الزام تھا۔ وہ حسب و نسب، ضرب المثل اور اہم واقعات کی تاریخ پر عبور رکھتے تھے۔ اس نے شام اور ایتھوپیا کا سفر کیا اور غیر عرب لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے، ان کی زندگیوں اور رسوم و رواج کے بارے میں ایسی باتیں سیکھیں جو کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے وراثت میں ملنے والے کاروبار کی دیکھ بھال کی اور اس کی دولت بڑھتی گئی۔ آپ کا شمار قبیلہ بنو امیہ کے ان مردوں میں ہوتا تھا جن کی تمام قریش میں عزت تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم میں اعلیٰ درجہ کا درجہ دیا جاتا تھا اور ان سے بے پناہ محبت کی جاتی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی بہادری کے حوالے سے مشہور تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافروں کے خلاف ہونے والی تقریباً تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے، سوائے 9 ہجری میں جنگ تبوک کے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو شہر کا انچارج بنایا تھا۔ ان لڑائیوں میں معیار کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ علی رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کی سرزمینوں پر چھاپوں پر جنگجوؤں کی پارٹیوں کی قیادت کی۔ جنگ بدر میں اس نے اموی چیمپئن ولید ابن عتبہ کے ساتھ ساتھ 20 دیگر مشرک سپاہیوں کو شکست دی۔ جنگ احد میں علی رضی اللہ عنہ نمایاں تھے۔ جب اسلامی معیار کا علمبردار شہید ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے ہی اسے بلند کیا، لیکن کافر طلحہ ابن عثمان نے چیلنج کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ان پر حملہ کر دیا، وہ زمین پر گر گیا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہوں نے جنگ احد میں دیگر صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا لگایا۔ جب تیر اندازوں نے مال غنیمت کی تلاش میں اپنی جگہیں چھوڑ دیں
اور اس افراتفری میں جو تقریباً سبھی نے اڑان بھری، علی رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ رضی اللہ عنہ جن کی اللہ نے حفاظت فرمائی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ جنگ خندق میں علی رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے کافروں کے ایک سرکردہ رہنما عمرو ابن ود کو شکست دی۔ جنگ خیبر میں علی رضی اللہ عنہ نے عظیم یہودی کمانڈر مرہب کو شکست دی۔ جب مسلم فوج یہودیوں کے قلعے کو 2 بار فتح کرنے میں ناکام رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم اور معیار پیش کیا۔ قلعہ مسلمانوں کے حملے سے بھر گیا اور فتح حاصل ہوئی۔ مزید برآں علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، سوائے علی رضی اللہ عنہ کے، جنہوں نے بعد میں اس وجہ سے کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات میں مصروف تھے۔ جنازہ اس کے علاوہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر قسم کھائی تھی کہ جب تک قرآن مجید مکمل نہ کر لیں نماز کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہیں ہوں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے وفاداری کا عہد کیا اور اپنی خلافت کے دوران ان کی مدد کی۔ اسامہ کی مہم ختم کرنے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے ایک گروہ کے ساتھ اس نازک وقت میں شہر کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ارتداد اور رومیوں سے لڑنے سے پہلے علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد دوسرے خلیفہ کے طور پر منتخب ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے اپنی بیعت کا عہد کیا اور ایک قابل اعتماد مشیر کے طور پر ان کی مدد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فوج نے شام، مصر اور شمالی افریقہ میں رومی شہنشاہ کو فتح کیا۔ مزید برآں اسلامی فوج نے عراق، فارس، خراسان، ترکی اور ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلے ہوئے فارس شہنشاہ کو فتح کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ تمام راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقلمند اصحاب مثلاً علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے اور سیاسی مسائل میں ان کی تجاویز لیتے تھے۔ روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے طور پر ہجرت مقرر کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو رومیوں سے مسجد نبوی حاصل کرنے کے لیے یروشلم جانے کا مشورہ دیا، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا انچارج بنایا۔ علی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ کا انتخاب کرنے والی انتخابی کونسل میں سے ایک تھے جسے عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ 2 بڑے امیدوار تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ کے طور پر منتخب ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور مدینہ میں ان کی حمایت کرتے رہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے دوران نمایاں کردار ادا کیا۔ علی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت کی اور مشورہ پیش کر کے اور مصر اور عراق سے آنے والی صوبائی مخالفت کا سامنا کر کے ان کا دفاع کیا۔ ان کا مقصد عثمان رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ سے ہٹانا تھا، لیکن مؤخر الذکر نے ان کے مطالبات کو ٹھکرا دیا۔ اس طرح انہوں نے پیچھے ہٹنے کا ڈرامہ کیا، لیکن 3 دن کے بعد وہ عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کا محاصرہ کرنے مدینہ واپس آئے۔ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا پرجوش دفاع کیا اور ان کا ارادہ باغیوں سے لڑنا تھا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی خاطر لوگوں کو قتل کرنے سے انکار کر دیا۔
یہ اسلامی تاریخ کا ایک پیچیدہ فتنہ تھا جس کی نشاندہی عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی۔ تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد صحابہ کرام نے علی رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا اور انہیں خلیفہ بننے کی درخواست کی، تو انہوں نے پہلے اس عظیم منصب کی ذمہ داری سے انکار کرتے ہوئے سردار کی بجائے مشیر بننے کا مشورہ دیا، لیکن آخر کار اس نے مسجد نبوی میں اس معاملے کو مسلمانوں کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں مدینہ میں صحابہ کی بھاری اکثریت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بننے کے لیے سب سے موزوں شخص سمجھا۔ اس طرح وہ ذمہ داری لینے پر راضی ہو گئے۔ 25 ذوالحجہ 35 ہجری 24 جون 656 عیسوی کو علی رضی اللہ عنہ سے وفاداری کی قسم کھائی گئی۔ جب نئے خلیفہ نے اقتدار سنبھالا تو اسے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے اسے ریاست میں امن قائم کرنا ہے اور بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال کو بہتر کرنا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت تھی۔ مدینہ کی سیاسی ریاست عبداللہ ابن سبا اور اس کی غیر قانونی جماعت کی موجودگی سے پریشان تھی، جسے غلاموں کی حمایت حاصل تھی جو اپنے مالکوں سے بھاگے ہوئے تھے، اور گاؤں کے باشندوں نے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ابن سبا کے تمام پیروکاروں سے کہا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں۔ عبداللہ ابن سبا کی سربراہی میں غیر قانونی جماعت نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اپنے دوستوں کی طرح وہاں رہنے کا بہانہ کیا۔ ان کے قیام کا مقصد مسلمانوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنا تھا۔ جب خلیفہ کے حکم کی نافرمانی کی گئی تو علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو مکمل آزادی کی پیشکش کی، بشمول طلحہ اور الزبیر، جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی موت کا بدلہ لینے کی درخواست کی۔ جلد ہی انہیں یقین ہو گیا کہ ایسے نازک حالات میں قاتلوں کا سراغ لگانا ناممکن ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا دور خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان آزمائشوں اور پریشانیوں کی وجہ سے نمایاں تھا۔ اسلامی تاریخ کا بغور مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان پریشانیوں کی اصل وجہ سبیتوں کی جماعت تھی جسے بھاگے ہوئے غلاموں اور گاؤں کے باشندوں کی حمایت حاصل تھی۔ ان کا رہنما عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام قبول کرنے کا بہانہ کیا۔ ابن سبا کا اصل ہدف مسلمانوں کو تقسیم کرنا اور اسلامی معاشرے میں انتشار پھیلانا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر اکسایا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی کرسی پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں فساد اور انقلاب کا اصل ذریعہ تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کا دور نئی فتوحات پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اس میں تہذیبی اور ثقافتی کارنامے شامل تھے، جیسے پولیس تنظیم، ثالثی عدالت کی تعمیر اور جیلوں کی تعمیر۔ اس کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلامی ملک کے وسط میں اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے خلافت کا دارالخلافہ مدینہ سے عراق میں کوفہ منتقل کیا۔ فقہ اور گرامر کے اسکول قائم ہونے کے ساتھ ہی کوفہ نے ترقی کی۔ اس کے علاوہ علی نے پہلی بار قرآن پاک کے حروف کو حرفی علامات کے ساتھ پیش کرنے کا حکم دیا۔ جس رات علی رضی اللہ عنہ ابن علیہ السلام ان کے پاس آیا کہ انہیں نماز کے لیے بلانے کے لیے جب فجر ہوئی تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ چنانچہ وہ دوسری مرتبہ واپس آئے جبکہ علی رضی اللہ عنہ ابھی تک اسی حالت میں تھے، اور تیسری مرتبہ پھر واپس آئے۔ تیسری بار کے بعد علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ جب وہ چھوٹے دروازے پر پہنچا تو ابن ملجم باہر نکلا اور اسے مارا۔ علی رضی اللہ عنہ کی وفات 17 رمضان 40 ہجری 25 جنوری 661 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی خلافت 5 سال تک جاری رہی۔ قریشیوں کے ایک بزرگ نے بیان کیا ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے مارا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رب کعبہ کی طرف سے کامیاب ہوا ہوں۔
جب علی کا رضی اللہ عنہ کو مارا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور پھر اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں کہا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہاں تک کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ آپ کو آپ کے بیٹوں حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن جعفر رض نے غسل دیا۔ حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ علی ابن ابی طالب پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو اور ہمیں اپنی جماعت میں جمع کرے، آمین۔